یہ خدا کی پراپرٹی ہے. یاد رکھو مسلمانوں, اگر آپ پوچھے جائیں گے, دوسری ذمہ داری ٹھیک ہے, وقف کی جائیداد میں اگر انصاف نہیں کرو گے تم, کوئی بھی ذمہ دار ہو, تو اللہ پوچھے گا. کیونکہ اس کا وہ بچے ادھر ایڈمٹ فری, پورا فری ایجوکیشن, سنگل پیسے بھی خرچ کرنے کا وہ گورنمنٹ دیتا ہے. آئی پی ایس آئی سی ایس کے اسٹوڈنٹس پڑھ سکتے ہیں, شعرا ٹھہر سکتے ہیں, اور بھی ایک حال بن سکتا ہے وہاں. تو آپ سب لوگ جو ہے کوشش کر کے دلائیے. میں دینا چاہتا ہوں قوم کو, میں جانے سے پہلے جو کچھ ہے سب دے کے جانا چاہتا ہوں انشاءاللہ. بنگلور میں معیاری تعلیم کے لیے جانا پہچانا نام شری ودیا پری یونیورسٹی کالج, جہاں پر PUC سائنس, کامرس اور آرٹس میں داخلے جاری ہیں. تفصیلات کے لیے فون نمبر 9448161477 پر رابطہ کریں. ناظرین آداب, عظمت ٹائمز میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے. قوم کے نوجوانوں میں تکنیکی مہارت پیدا کرنے کے لیے اور انہیں باصلاحیت بنانے کے لیے ایک انوکھے پروگرام کو تشکیل دیا گیا ہے, جس کا نام چیف منسٹرز کوشلیہ کرناٹکا یوجنا ہے. آج بنگلور کے کاٹن پیٹ میں واقع ہمیشہ کمپلیکس میں اس یوجنا کی اجرائی کی تقریب کا انعقاد عمل میں لایا گیا. حضرت حمید شاہ قادری اور حضرت محب شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی انتظامی کمیٹی کی جانب سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا تھا. پروگرام کی افتتاح وزیر حکومت کرناٹکا اشوت نارائن نے کی. اس موقع پر سابقہ مرکزی وزیر رحمان خان نے خطاب کرتے ہوئے وقف پراپرٹیز کو ڈیولپمنٹ کرنے اور اس سے ملت کو فائدہ پہنچانے کی صلاح دی. انہوں نے کہا کہ وقف املاک دراصل اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں اور اس کا خیال کرنا, اس کی ترقی کے لیے آگے آنا, یہ بھی ایک خدمت ہے. اس تقریب میں HMS انتظامی کمیٹی کے صدر GA باوا صاحب کے علاوہ انڈیا بلڈرز کارپوریشن پرائیویٹ لمیٹڈ اور CMA کے چیئرمین ضیاء اللہ شریف اور دیگر معزز مہمانان, علماء اکرام, دیگر معززین بھی موجود تھے. کوئی منسٹر ہو گیا, ممبر ہو گیا, کوئی پارلیمنٹ ہو گیا, اس کو وہ مسلمانوں کا ریپرزینٹیٹو ہے, اس سے سوال بھی کرنے کا سیکھنا چاہیے قوم. تبھی ادارے اچھے ہوتے ہیں, کبھی ادارے چلتے ہیں. ہیں قوم میں لوگ باوا جیسے, آج کروڑوں کروڑوں روپے کی پراپرٹی بغیر ڈیولپمنٹ کے ہے. وقف بورڈ میں ایک سیکشن ہے, میں وقف بورڈ کے ذمہ دار یہاں ہی کہتا ہوں, سیکشن 32(5) ہے. وقف بورڈ کو یہ قانون دیا جاتا ہے کہ پوری پراپرٹیز ڈیولپ کریں, یہ ان کی ذمہ داری ہے قانون کے طریقے سے. آج تک وقف بورڈ نے ایک بھی وہ قانون کو استعمال کیا. اگر کوئی متولی, اچھی ڈیولپمنٹ پراپرٹی ہو سکتی ہے, کمرشل پراپرٹی بنا سکتے ہیں. اگر متولی نہیں بنا سکتا تو وہ وقف بورڈ اپنے تحویل میں لے کر اس کو ڈیولپ کر سکتی ہے. ہندوستان میں ایک وقف بورڈ بھی اس طرح کے کام نہیں شروع کیا. تو اس لیے ذمہ داری ہماری ہے. یہاں ہم ہر وقت مائنارٹی کر کے ہم اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہیں. ہمارے میں طاقت ہے. یہ جو ہمارے بزرگ یہ سب پراپرٹیز وقف کیے ہیں, کس کے لیے کہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے کرے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے دیے ہیں. اسی لیے وقت کا اہمیت. آج ایک ججمنٹ آیا ہے, ہمارے متولی صاحبان اپنی جائیداد کھاتے میں اپنے نام پر لکھا لیتے ہیں. آج ہی ہائی کورٹ کا میں جانتا کوئی اماؤنٹ ہے کہ جو ایک اس میں ہے, یہ کون سے مجرائے کا یہ ہے ایک ٹیمپل, وہ ٹیمپل جس کا دیوتا ہے اس کی پراپرٹی ہے, نہ کہ وہ ٹیمپل کے پجاری. اسی طرح سے یہ خدا کی پراپرٹی ہے. یاد رکھو مسلمانوں, اگر آپ پوچھے جائیں گے, دوسری ذمہ داری ٹھیک ہے, وقف کی جائیداد میں اگر انصاف نہیں کرو گے تم, کوئی بھی ذمہ دار ہو, تو اللہ پوچھے گا. کیونکہ وقف کرنے والا اس سے اس کا اجر قیامت تک ملنا چاہیے. وہ دیتا ہے ثواب جاریہ کے لیے, نہ کہ دنیا کو دکھاوے کے لیے نہیں دیتا.
وہ اللہ اس کا نگہبان ہے. اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی قوم کو اللہ کے راستے میں دو, وہ قوم کو ہوگا, دنیا کو ہوگا, تو اس سے جو ثواب ملے گا اسے قیامت تک ملتے رہے گا. انہیں کروڑوں کی, لاکھوں کی, اربوں کی دولت بھی اس کے مرنے کے بعد ختم ہو جائے گی. جو ثواب جاریہ کے لیے وقف کرے گا وہ قیامت تک رہے گا. تو وہ ذمہ داری اللہ نے مسلمانوں پر, مسلمانوں کے ذمہ داروں پر, متولیوں پر, وہ مینیجرز پر دیا ہے. اگر یہ صحیح نہیں چلائیں گے تو یقیناً آپ یہاں چھٹکارا مل جائے گا, مگر قیامت کے دن آپ کو خود چھٹکارا نہیں ملے گا. تو اس لیے آج ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں. دوسروں سے اعتراض کرنے سے پہلے اپنی ذمہ داری سے. ابھی وہی کہہ رہے تھے گڈاچار, اچھے انجینئرز بن سکتے ہیں مسلمان, اچھے اسکل مسلمانوں میں. یہ صحیح ہے, اسکل جتنا ہمارے پاس ہے ہمارے بچوں میں, کیوں اسکل آتا ہے؟ وہ کالج نہیں جا سکتا, یہاں نہیں جا سکتا, تو اپنا دماغ اسکل میں یوز کرتا ہے. کچھ نہ کچھ کرنا ہے. انفارمل سیکٹر میں میجارٹی مسلمان ہیں. کس لیے؟ وہ جدوجہد کرنا چاہتا ہے. تو ذمہ داری کس کی ہے؟ قوم کے, عوام کی نہیں ہے. جو قوم کے ذمہ دار اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے. تو اس لیے اوقاف کا بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور مسلمان کیا کرتا ہے؟ گھر میں بیٹھ کے بات کرتا ہے, وہ ہمارے وقت پراپرٹیز ہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں, جاتا رہتا ہے اللیگل. اب دیکھیے بنگلور میں پھر یہ پورا بنگلور اب کا جائزہ لے گے تو اللیگل آکوپینٹس کون ہیں؟ کبھی کبھی بولتا ہے گورنمنٹ از دی بگیسٹ انکروچر آف دی وقف پراپرٹی. اٹ از ناٹ. مسلمس آر دی بگیسٹ انکروچر آف دی وقف پراپرٹی. ہم ہمارے پراپرٹیز کو ہم انکروچ کر رہے ہیں, اور ہم جاتے رہتے ہیں. کوئی 100 روپے رینٹ دے رہا ہے, قانون بنا ہے, مارکیٹ ویلیو دینا ہے, کوئی نہیں پوچھتا. آج تک ریزنگ رولز کوئی وقف ادارہ استعمال نہیں کیا, تو قانون کا کیا اس لیے ہے؟ تو میں اس لیے یہ جو یہاں ترقی ہوئی ہے آج, یہ ہونا چاہیے. ایک نمونہ ہے. اب پرسوں کچھ کانٹروورسی آ گئی کہ یہاں اردو گھر تھا, اس میں بلڈ بینک آ جا رہا ہے کہ اخباروں میں سب کانٹ رہے ہیں. اردو گھر کی ضرورت ہے, کس کی اہمیت ہے؟ بلڈ بینک کی اہمیت ہے, کیونکہ انسانیت خدمت کے لیے. ہم اتنا نہیں سمجھتے, ہم ایموشن کر دیتے, اس کو جذبات میں لا لیتے ہیں. اردو سے نہ تو دشمنی نہیں ہے, اردو اور ایک حال بن سکتا ہے. ہونا چاہیے اردو کے لیے, ترقی کے لیے بھی, مگر دیکھنا چاہیے اہم کون سا ہے. تو یہ سب سوچنا قوم کی ذمہ داری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو آئی ٹی آئی بنائے یہاں پر, بلڈ بینک ہے, جو دوسرے جو بھی تعمیری جی ڈائلسس سینٹر, فری ڈائلسس سینٹر ہے, ڈائگنوسٹک سینٹر, یہ سارے ہندوستان کے لیے ایک نمونہ ہے. جہاں تک میرا تجزیہ ہے, میں اس میں دیکھا ہوں, سارے ہندوستان میں پھر کے دیکھا ہوں, اس طرح کے پروجیکٹ, اگر یہ صرف ایک پروجیکٹ نہیں ہے, ایک نمونہ ہے. اٹ شوڈ بی شون ٹو ایوری بڈی. تو اس سے ہم کچھ سبق سیکھنا چاہیے اور انکریج کرنا چاہیے. اب ایسے لوگوں کو ہم انکریج نہیں کریں, اخباروں میں ان کے سے اردو حال کو بلڈ بینک کنورٹ کر دے رہے ہیں کہ اس طرح سے اس میں آتے رہے, تو اس سے کس کا نقصان ہوگا؟ ایسے لوگ کہاں ملیں گے؟ آنا چاہیے ایسے لوگ. خدمت خلق اہم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ دو طریقے جواب دے رہی ہے, ایک اللہ کی لیے اور دوسرا خدمت خلق کے لیے. تو یہ خلق کی خدمت ہے جو کرنا ہے, اس پر آپ جواب دہی سے بچ نہیں سکتے. اللہ سے نماز نہیں پڑھے, روزہ نہیں رکھے, توبہ کر لے کے معافی مانگ لے تو اللہ معاف کر دیتا, بڑا مہربان ہے اللہ. جو آپ کو خلق کی ذمہ داری دی گئی تھی, خلق کی خدمت کرنے کی ذمہ داری دی تھی, اس نے کوتاہی کرے تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. یہ قرآن میں کہتا ہے, مولانا ہی بول سکتے. تو اس لیے اس طرح کے کاموں میں آگے آئیے
اور اوقاف کی زمین جائیداد کو بچائیے. یہ اللہ کی جائیداد ہے. اگر آپ کی جائیداد ہوتا اور دن رات محنت کرتے, جب اللہ کی جائیداد ہوتا اور کیا کرنا ہے آپ. تو اللہ کو جواب دہی ہم اپنے ہر ایک مسلمان سمجھنا چاہیے کہ اسی لیے قانون میں اب ڈیفائن ہوا ہے ایوری مسلم از اے بینیفیشری آف دی وقت. تو احساس کریں. میں پھر دوبارہ بابا صاحب ان کی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں. اچھے کام کیجئے, کرٹیسزم سے مت ڈریے. کرٹیسزم کرنا جائز کرٹیسزم لیجئے, پازیٹیو میں لیجئے. اننیسیسری کرٹیسزم کو آپ اس کا خیال بھی نہ کریں, کام کریں. اللہ آپ کو مدد کرے گا. شکریہ. برکاتہ. الحمدللہ آج بہت اچھا بہترین پروگرام ہوگا. یہ بہت آسپیشیس پروگرام. کیوں بولے تو یہ قوم کو, بچوں کو, قوم میں کون ایس ایل سی فیل ہوگا, ایس ایل سی پاس ہوگا, پی یو سی فیل ہوگا, پی یو سی پاس ہوگا, وہ ایجوکیشن فارورڈ کرنے کو نہیں ہو رہا ہے. ایسا بچوں کو پورا ان کو زندہ کرنے کے واسطے جو اسکل ڈیولپمنٹ ٹریننگ گورنمنٹ سے پروگرام ہے, وہ پروگرام کا ایکریڈیشن آج گورنمنٹ دیا ہم. وہ ریئلی بہت اچھا کام ہے. 3 منتھس کا کورس, شارٹ ٹرم کورس, 3 منتھس کا کورس, 6 مہینے کا کورس, 1 مہینے کا کورس, الگ الگ ڈپارٹمنٹ میں. وہ آئی ٹی ہونے دو, وہ فوڈ سیکشن ہونے دو, ہیلتھ ہونے دو, سیکورٹی ہونے دو, بہت تھاؤزنڈس آف پروگرامس اس میں ہیں. اس کا وہ بچے ادھر ایڈمٹ فری, پورا فری ایجوکیشن, سنگل پیسے بھی خرچ کرنے کا وہ گورنمنٹ دیتا ہے. ہم پورا مینجمنٹ کر رہے ہیں ادھر سے. ہمیشہ حضرت مبین صلی اللہ علیہ وسلم یہ ادارے سے ہم پورا ریڈی کر کر دیتے. بابا صاحب کی خدمات جو ہے ماشاءاللہ قوم کے لیے بہت ہیں. میرے لائق جو بھی خدمت ہو اس ادارے کے لیے, خاص کر میں چاہتا ہوں کہ یہ جگہ میں ایک بہترین اردو ہال بنایا جائے, جو میں اپنے صرف خاص سے بناؤں گا. کم سے کم 10 کروڑ روپے خرچ کے بناؤں گا میں, جو قوم کے فائدے کی چیز ہو. یہ جگہ بہت خاص جگہ ہے اور میرا تعلق ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ سے بچپنے سے ہے, چونکہ یہ جگہ ان کی دی ہوئی ہے. اور 2 معزز بزرگاں یہاں آرام فرما ہیں. اس جگہ پہ جو ہے یہ سینٹرل جگہ بھی ہے, شہر کے سینٹر میں ہے. شعراء آنے کے لیے, ٹہرنے کے لیے سب انتظام کیا جائے گا. صرف آپ لوگ جو ہے پرمیشن لے کے دیجئے, انشاءاللہ جلد سے جلد کام ہوگا. میں اپنی ذات کی محنت کی ایمانداری سے حق سے کمائے ہوئے 200 کروڑ روپے قوم کے لیے وقف کر چکا ہوں. دہلی میں ایک پراپرٹی بنایا ہوں جس کی ملکیت 200 کروڑ روپے ہے. وہ صرف قوم کی خدمت کے لیے ہے. وہ میرے خاندان کا اس کے اندر کوئی تعلق نہیں ہے. اسی لیے میں وہ دہلی میں بنایا, بنگلور میں نہیں بنایا. بنگلور میں بنائے تو روز جو ہے سب لوگ دیکھیں گے یہ ہمارے بابا دے دیے, ہمارے بابا دے دیے, ہم نہ آنے کے چلے گئے کر کے. بچے بولتے نہیں, ماشاءاللہ وہ بھی دینے والے ہیں ہی, لیکن پھر بھی میں شہر سے دور رکھا ہوں. ہر مہینہ 1 کروڑ روپے رینٹ آتا ہے اس کا, جو صرف خیرات میں جاتا ہے. اسکالرشپس میں, شادیوں میں, بلڈنگز بنانے میں, اسکالرشپس میں. اب ایک 500 گرلز کی ہاسٹل جو ہے میں انشاءاللہ یشونت پور کی جگہ میں بنانے والا ہوں, جو سی ایم اے کی جگہ ہے. سی ایم اے کی جگہ ہے. ڈبل روڈ میں ایک بہترین جگہ ہے وقف بورڈ کی, وہ دیے تو جو ہے انشاءاللہ بہترین کام ہو سکتا ہے, جس کے اندر IAS, IPS, ICS کے اسٹوڈنٹس پڑھ سکتے ہیں, شعراء ٹھہر سکتے ہیں, اور بھی ایک ہال بن سکتا ہے وہاں. تو آپ سب لوگ جو ہے کوشش کر کے دلائیے. میں دینا چاہتا ہوں قوم کو. میں جانے سے پہلے جو کچھ ہے سب دے کے جانا چاہتا ہوں. انشاءاللہ آپ سب لوگ جو ہے دعا کیجئے, اللہ تعالیٰ میری خدمات کو قبول فرمائے. اکثر یہ دیکھا گیا ہے اوقافی ادارے جتنے ہیں اس میں جو ہے سب سے آگے اول نمبر پر جو ہے امت شاہ کمپلیکس کے جو ہے کارکنان کہیں, ذمہ داران کہیں کام کر رہے ہیں جی, جو مثالیہ ریاست کرناٹک کے لیے مثالیہ ادارہ ہے. باوجود اس کی جو ہے اس پر انگلیاں نشاندہی اٹھنے دیجیے بھائی, وہ ہونا ضروری, مخالفت ہونا ضروری بھائی. وہ اس سے جو ہے زور طوفان دیکھ کر موجوں سے جو کترا گیا, کیا شعر ہے تمہیں. زور طوفان دیکھ کر موجوں سے جو کترا گیا, اس زبوں ہستی کی قسمت میں کنارہ بھی نہیں.
हौसले से काम करना चाहिए। मुखालिफत आती है, सबको आती है, हर दौर में आई है, पैगंबरों को आई है। वो रहा तो हमें जो है साथ में रहते वो रहा तो हमें जो है हिम्मत से काम करने वाले कभी जो है मुखालिफत से डरते नहीं भाई।